ویلکم بیک ناظرین. آج کل جو سب سے زیادہ جس سوال کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہ کیا اکتوبر کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ ایز پر دا آئین کانسٹیٹیوشن اگر پاکستان کے اندر موجود ہے، اور میری نظر میں تو موجود ہے، موجودہ اسمبلیاں اپنا جو وقت جو ہے 13 اگست کو پورا کر لیں گی، اس کے بعد ود ان جو ہے 60 دن الیکشن ہونے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے جو کیوں ہم پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں اور کیوں ہمیں جو ہمارے سامنے یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور ہمیں سوال اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیونکہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے یہ ہر روز اپنا بیان بدل رہے ہیں. پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ الیکشن اگر کروانے ہیں تو یہ کر لیں تو الیکشن ہو جائیں گے ملک کے اندر. بار بار ہمیں یاد کروانا پڑتا ہے اور یہ ہم یاد کرواتے رہیں گے. تو یہی ہمارے محترم رانا جو ہے صاحب انہوں نے بعد میں آئے اور انہوں نے کہا جی 14 مئی کا الیکشن جو مرضی ہوتا رہے، جتنے مرضی آرڈرز آتے رہے، الیکشن نہیں ہم ہونے دیں گے. الیکشن جو ہے 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اسی سال ہوں گے. اور یہ بات رانا صاحب نے اپنی سچ ثابت کر دی اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے یہ بات ثابت کی. دیور آرڈرز، دیور لائک آئینی پروویژنز کے یہ ان کو انکار نہیں کیا جا سکتا الیکشن کو 90 دن کے اندر. لیکن آپ نے دیکھا کہ سارے کا سارا معاملہ وہیں کے وہیں ہے. اس کے بعد محترم شہباز شریف صاحب جو ہے پردہ اسکرین پہ آئے اور انہوں نے کیا فرمایا انتخابات کے حوالے سے. اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے. اس کے بعد اس سے پہلے اس کے بعد اور ہمیشہ یہ جو ہے کنٹینیوسلی جو بیان دے رہی ہیں چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز شریف صاحبہ، وہ بالکل اس بات کے اوپر قائم ہے کہ پہلے احتساب ہوگا پھر جو الیکشن ہوگا. ناانصافیاں جو نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہیں اس کا پہلے جو ہے آپ کو ازالہ پھر کرنا پڑے گا، اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے. پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. پیناما بینچ نے جو القابات سے نواز شریف کو نوازا، پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا. وہ فتنہ خان گھڑی چور، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. طلال چودھری صاحب جو ہیں ایک پرجوش جو کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے جو الیکشن کی نشانی جو بتائی ہے ہمیں، جو بتایا ہے کہ اس دن آپ الیکشن کی تیاری شروع کر دیں جس دن آپ کو یہ اشارہ مل جائے گا. وہ اشارہ کیا ہے سنیں. جس دن میاں نواز شریف جہاز میں بیٹھ جائیں اس دن سمجھے پاکستان میں الیکشن ہونے والا ہے. یعنی الیکشن کی تاریخ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، جس دن میاں نواز شریف جہاز میں بیٹھیں گے سمجھے پاکستان میں الیکشن کی تاریخ. اس کے بعد جو ہے احسن اقبال صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. وہ الیکشن کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. ناظرین، امید نہیں کی جاتی. جب آئین ہوتا ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر آئین کے اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہو جائیں گے. آئین جب بہت واضح ہے تو پھر واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کیا فرما رہی ہے، رانا تنویر صاحب یہ بھی سن لیں. اگر حالات بہتر ہوئے تو یقینی طور پہ اس سال الیکشن ہوں گے. اگر اسی طرح کے جتھے حالات خراب کرتے رہے تو پھر الیکشن ملک ریاست ضروری ہے، نہ کہ الیکشن. شاہد حقان عباسی صاحب بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے مطلب کیسے ہوں گے، اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے. پہلے جو گراؤنڈ کس طرح کی تیار ہونی چاہیے تاکہ ہم ایسے انتخابات کی طرف جائیں جس سے ملک کے اندر استحکام آئے. اچھا پروڈیوسر صاحب، جاتے جاتے رانا ثناءاللہ صاحب کا وہ شارٹ بھی سنا دیں کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 13 اگست کو اسمبلی اپنا وقت پورا کر لیں گی. اگر اسمبلیاں اپنا وقت پورا کر لیتی ہے ناظرین، اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا جاتا تو 60 دن کے اندر، اگر اسمبلیاں جو ہے اپنا وقت پورا کرنے سے ایک آدھ دن پہلے ان کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو پھر 90 دن. یہ سنیں کیا فرما رہے ہیں. جی چودھری صاحب، اوور ٹو یو. یہ جو بیانات میں نے آپ کو سنوائے چودھری صاحب، ان کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے یقینی ہے، حکومتی جو زعماء ہیں، حکومتی اکابرین ہیں، لیڈران ہیں، الیکشن کے حوالے سے ابھی بھی ان کے بیک آف مائنڈ کے اندر تو یہ بات ہے کہ اگر دیہڑی لگتی ہوئی 6 مہینے، سال، 1.5 سال، کیونکہ 1.5 سال تک یہ آگے بڑھا سکتے ہیں مختلف ہیلے بہانے. آئین کے اندر یہ بات موجود ہے.
آپ کو لگ رہا ہے یہ ایسا کریں گے یا پھر الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ تو قیامت تک الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یعنی کون سا الیکشن ہے انہوں نے جو کرایا ہے؟ یہ تو مذاق بنا کے رہ گیا. اور جنہوں نے ان کی پکڑ کرنی ہے ان کے اوپر یہ قاتلانہ حملے کراتے ہیں. کیا میں آپ کو بتاؤں؟ تو آپ جی پلیز. یہ تو عدالتوں کو ان کا نوٹس لینا چاہیے اور جو اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں ان کی ڈیٹس کو کنفرم کرانا چاہیے کہ اب تم نے اگر بچنا ہے توہین عدالت سے اور آئین کی خلاف ورزی سے تو آ کے الیکشن کرانے کا اعلان کرو، اور جو باقی ہیں ان کو بھی توڑو اور ساتھ کٹھے ہی کرا دو. لیکن اس طرف آ نہیں رہے. کوئی بات نہیں ہو رہی ملک میں، جو موسٹ انفارچونیٹ. ناظرین، یہ جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر انتخابات کی طرف نہیں جایا جائے گا تو جو، اور وہ بھی کنسنسس کے ساتھ، کنسنسس مطلب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو سیاسی حقیقتیں ہیں اس وقت ملک کے اندر موجود ہیں، سب کو مل بیٹھ کے انتخابات کے اوپر بات کرنا پڑے گی. یہی بات ہمارے دوست ممالک بتا رہے ہیں، یہی بات ہمارے جو ہیں، جو ہمیں جو پیسے دیتے ہیں، جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں، ہر طرف سے ہمیں ایک ہی میسج آ رہا ہے ہماری حکومت کو، ریاست پاکستان کے فیصلہ سازوں کو. خدارہ ملک کے اندر اگر آپ معاشی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن کی طرف جائیں. ناظرین، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ٹرکی کے اندر مخدوش معاشی حالات کے باوجود ان کا لیرا نیچے گرا ہوا تھا. زلزلے کے باوجود وہ انتخابات کی طرف گئے. ایک الیکشن نہیں، ان کو 2 الیکشن کروانا پڑے، رن آف الیکشن کی طرف بھی گئے. اب ان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ ناظرین کیا ہے بنیادی، وہ آپ کو بتائیں گے. بنیادی وجہ جو ہے عوام کا اعتماد ہے. جو آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ ملک کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی نے حکومت کرنی ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام جو ہے کرنا ضروری ہے. لیکن ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی.